جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 224، 225، 26، 27 سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہاں 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں شرعی۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مثلاً قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھا کے کہتا ہے میں نیکی کا یہ کام نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نیکی کے کام اور اس کے کرنے میں اللہ کو بیچ میں حائل نہ بنا۔ اس صورت میں حکم کیا ہے؟ اب دیکھو، ایک طرف ہے قسم توڑنا۔ قسم توڑنا بذات خود گناہ ہے، کیونکہ قسم بندہ کھاتا اس لیے ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس قسم کو پورا کرنا۔ اب ایک طرف ہے قسم کا توڑ دینا اور دوسری طرف ہے اس نیکی کا کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں نیکی کا کام کر لو، قسم کو توڑ دو۔ یہ پہلی آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تا تو اجعلوا، بناؤ، اللہ کو، اللہ کے نام کو، عرضتاً کا جو عام معنی، مشہور معنی، متداول معنی ہے ہدف، کہ ہدف نہ بناؤ۔ دوسرا اس کا ایک معنی ہے، ایک تو یہ ہدف اور نشانہ معنی ہے، دوسرا اس کا معنی ہے مانع، رکاوٹ۔ یہ امام کشاف نے کیا ہے، اور یہ اس جگہ سے یہ جو دوسرا والا معنی ہے نا، جو عام والا معنی ہے ہدف، وہ اس جگہ لگتا نہیں ہے۔ یہ رکاوٹ والا اور مانع والا معنی یہ زیادہ لگتا ہے اس مقام کے، کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو رکاوٹ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، یہ کہ تا تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور مصالحت کرو درمیان لوگوں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے حضرت مصطح ابن اثاثہ۔ جب آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر تہمت لگی، تو یہ مصطح ابن اثاثہ جو آپ کے رشتہ دار ہے، فقیر ہے، غریب ہے، نادار ہے، اور ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالی اس کی معاونت کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ چنانچہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ میرا رشتہ دار اور جن کی میں ساری زندگی مدد کرتا تھا، معاونت کرتا تھا، یہ آج میری بیٹی پر تہمت لگانے میں پیش ہے، تو قسم اٹھائی ہے انہوں نے بھی کہ میں آئندہ ان کی مدد۔ سورہ نور میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اولو الفضل ہے نا، فضیلت والے لوگ ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائے کہ وہ اولو القربہ، رشتہ دار، یتیم کو مال دینے سے اپنے آپ کو کیا کر دے، روک دے۔ تو یہاں پہ اللہ وہی منع کر رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو مانع اپنی قسموں کے لیے، رکاوٹ اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، کہ بھئی میں نیکی کا کوئی کام نہیں کروں گا، قسم اٹھاتا ہے، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری کا کوئی کام نہیں کروں گا، قسم اٹھاتا ہے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، دو آدمیوں کے بیچ میں مصالحت، جیسے ہمارے معاشرے میں ایک کے پاس جا رہا ہے، منت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے، دوسرے کے پاس منت کر رہا ہے، نہ یہ مان رہا ہے نہ وہ مان رہا ہے، اینڈ پہ جا کے بندہ تنگ آ کے قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم آئندہ میں نہ اس کے پاس جاؤں گا اور نہ اس کے پاس۔ اللہ فرما رہے نہیں، ایسا نہ کر، آپ نے کرنا ہے قسم توڑ دو، لیکن نہ آپ جو مصالحت لوگوں کے بیچ ہے اس عمل کو جاری رکھو۔ واللہ سمیع، اللہ تبارک و تعالی قسم جو تم نے اٹھائی ہے اس کو سنتا ہے، اور عالم جو تم پریکٹیکلی عمل کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر دے گا، واللہ، اور اللہ سننے والا، جاننے والا۔ قسم کی بات آئی ہے، آگے قسم کی ویسے 3 قسمیں ہیں۔
پہلے والے کو لغو کہتے ہیں، دوسرے کو غموس کہتے ہیں، اور تیسرے کو منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین منعقدہ تو آگے جس کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہ دو یمین لغو اور یمین غموس کا ادھر تذکرہ ہے۔ یمین لغو کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے عرب میں یہ ایک عادت تھی لوگوں کی کہ جب وہ بات کرتے تھے تو تکیہ کلام کے طور پر لا واللہ بلا واللہ لا واللہ بلا واللہ واللہ، یہ عرب اب بھی کرتے ہیں۔ ویسے ہی قسم کھانا مقصود نہیں ہوتا، جیسے ہمارے دیہاتوں میں بسا اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات قسم کی ہوتی بھی نہیں، آپ کو یہ کرسی دکھا رہے ہیں، اب اس کرسی کو دکھانے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہ یہ کرسی ہے، قسم اٹھانے کی ضرورت کیونکہ آپ دیکھ رہے، لیکن وہ ویسے تک یہ کلام کے طور پر کہیں گے خدا کی قسم یہ کرسی ہے، اللہ کی قسم یہ کرسی ہے۔ تو یہ یمین لغو کی ایک تفسیر یہ ہے۔ اس طرح کے قسم پر مواخذہ نہیں ہے، نہ گناہ ہے، بے احتیاطی کا گناہ ہے، لیکن قسم والا جو گناہ ہے وہ نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ زمانہ ماضی کے کسی کام پر قسم اٹھاتا ہے، اپنے گمان کے مطابق وہ اپنی بات میں سچا ہے لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اپنی گمان کے مطابق وہ اپنی بات میں، مثلا کوئی بندہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے، اور وہ اپنے خیال میں اپنے گمان میں یہی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس نے کیا نہیں ہے، وہ بھول گیا ہے اس بات کو، تو اگر بھولے سے وہ قسم اٹھاتا ہے تو لا یؤاخذکم اللہ، اللہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا باللغو، بے فائدہ اور فضول، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یہ یمین لغو ہے۔ اب یہ اگلی والی ہے یمین غموس ہے۔ غمس اصل میں کہتے ہیں غوطہ لگانے کو، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں غوطے دیں گے، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اس کا تعلق بھی ماضی کے ساتھ ہے، مستقبل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ مستقبل والی جو قسم ہے اس میں جھوٹ والی بات نہیں ہے، وہاں تو ظاہری بات ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ قسم اٹھاتے ہیں، وہاں تو کرنے اور نہ کرنے کی قسم ہے، اور یہاں تو یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، سچ اور جھوٹ تو ادھر ہے ان دونوں میں۔ اب اگر ایک آدمی زمانے ماضی کے کسی کام پہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اس کے علم میں بھی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، یہ یمین غموس ہے۔ اللہ مواخذہ کریں گے تمہارا بما کسبت قلوبکم، کہ جس کا قصد کیا ہے تمہارے دلوں میں، جو جان بوجھ کر، جو تمہارا دل سمجھتا ہے کہ میں اب اس وقت کیا کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں۔ اور اگلی جو یمین منعقدہ ہے وہ آگے جنہیں چھٹے پارے کے سٹارٹ میں آتا ہے، چھٹے نہیں 7ویں پارے کے ابتدا میں ہے کہ یمین منعقدہ یہی ہے کہ اب زمانے مستقبل کے خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو آپ قسم توڑ دیتے ہیں۔ توڑنے کی صورت میں پھر آگے وہ کفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون او کسوتہم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو 3 دن کا کیا کر لے، روزہ۔ لیکن وہ یمین منعقدہ میں ہے۔ تو یہ دو قسمیں، یہ یمین لغو اور یہ یمین غموس۔ للذین لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا، کون؟ باللغو، بیکار، فضول کی تمہارے ایمان، قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن مواخذہ کریں گے اللہ تمہارا، بما کسبت، ساتھ اس کے جو قصد کرے، قلوبکم، تمہارے دل، یعنی جان بوجھ کر، جس میں تم سمجھ رہے ہو
کہ بھئی میں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہارا مواخذہ کریں گے. واللہ غفور، یہ اللہ غفور یہ پہلے کے ساتھ ہے، اور حلیم دوسرے کے ساتھ ہے کہ اللہ مواخذہ کریں گے لیکن جلدی نہیں کریں گے، آپ کو ٹائم دیں گے. آپ نے کر لیا، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دیں گے. تو واللہ غفور اگر یمین لغو میں تو اللہ معاف کرنے والا، حلیم بردبار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے کہ جیسے کسی نے جرم کیا اور جرم کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو درجہ بدرجہ موقع دیتے رہے، آگے بڑھاتے رہتے ہیں. پھر جب پکڑتے ہیں تو ایسے پکڑتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کدھر سے پکڑا. مصالحت میں وہ پیچھے بھی شاید کسی موقع پہ بتا دیا تھا کہ مصالحت میں چونکہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، اگر دو بندوں کے مصالحت میں ہو تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن قسم اٹھا رہا ہے چونکہ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا رہے ہیں، شاید اللہ کو بیچ میں لانے کا اس کو جرم اور اس کا گناہ ہو. اس کی ایک مثال ہے مجھے میرے ذہن میں آئی ہے ابھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کر لو، بعد بھی مطلب فوج کے ساتھ ہی ہے، جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کر لو، اب محاصرہ کرنے کے بعد وہ آپ سے معاہدہ کرنا چاہے تو اللہ اور رسول کے نام پہ کبھی معاہدہ نہ کرو، ہمیشہ اپنے نام پہ محاصرہ کرو. اور اگر تم ان کو پناہ دینا چاہتے ہو، تو کوئی ٹائم دینا چاہتے ہو تو اللہ اور رسول کے نام پہ ٹائم نہ دو، بلکہ کس کے نام پہ ٹائم دو؟ اپنے آپ یہ کہو کہ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں. یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق میں آپ کے ساتھ، گویا کہ بیچ میں اللہ اور رسول کو نہ لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کل کلا اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ بھائی یہ جو ہم نے معاہدہ کیا یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں سراسر ہمارا نقصان ہے، تو اللہ اور رسول کے حکم کو توڑنا تمہارے لیے مشکل ہوگا بنسبت اس کے کہ تم اپنے کیے ہوئے فیصلے کو، جو تمہارا فیصلہ ہے ٹوٹلی، اور تم نے اپنی بات کی ہے تو اس کو توڑنا تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ آسان. اور پھر جنا اگر آپ توڑ دیتے ہو تو اگلے کہیں گے دیکھ یہ اللہ اور رسول کے نام پہ انہوں نے معاہدہ کیا، اور مسلمان جس اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں انہی کے نام پہ کیے ہوئے معاہدے کو کیا کر دیا؟ انہوں نے توڑ دیا. تو جھوٹ بولنے کی تو حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ اگر دو بندوں کے بیچ میں مصالحت کریں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ کہہ سکتے ہیں. اب قسم والی بات ہے چونکہ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ رہا ہے، اللہ کے نام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت کے نام پر کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اس کی وہ والی پکڑ نہ کرے کہ جو عام طور پر جھوٹی قسم پر ہو. لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کوئی بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے، بیچ میں اللہ کے نام کو لے آئے. ہاں اپنی بات کرے، بھلے 100 جھوٹ بولے، چونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ اجازت دے دی ہے کہ آپ کر سکتے ہو حرب میں، لڑائی میں، اور بیوی میاں بیوی ایک دوسرے کو. اور تیسرا وہی ہے مصالحت بین الناس للذین. تیسرا مسئلہ یولون من نسائہم تربص 4 اشہر. یہ ایلا ہے، ایلا لفظ ایلا بھی کہتے ہیں قسم اٹھانے کو. دیکھو وہ جو ابھی آیت پڑھی ہے نا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ قسم اٹھانے کی بات ہے، وہاں پر بھی لفظی ایلا ہے کہ بھئی انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْقُرْبَى کہ جنا قسم نہ اٹھائے. اب یہ قسم کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں ایک تصور چلا آ رہا تھا، اور وہ تصور یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے تو وہ قسم اٹھا لیتا کہ میں آئندہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا. اب یہ چلتا رہا، مہینہ بھی ہوتا تھا، 2 مہینے بھی ہوتے تھے، 3 مہینے بھی ہوتے تھے، 4 مہینے بھی ہوتے تھے. بیوی جب تک یہ قسم اٹھاتا تھا وہ بیچاری لٹکی ہوئی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ اسی ایلا کا
جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اس کا فائدہ اٹھایا کہ جب ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے کے اضافے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 مہینے ان کے قریب نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی کہ میں 1 مہینے تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں رہے، کسی زوج مطہرہ کے قریب 1 مہینہ نہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 29 دن پورے ہو گئے مہینے کے تو آپ نیچے اترے، تو کسی نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول آپ نے تو پورے مہینے کی قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں اتروں گا، آپ تو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، ہر مہینہ 30 کا نہیں ہوتا، مہینہ مہینہ ہے، چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اب قرآن نے اس جو پہلے کا عمل چلا آ رہا تھا اس کو منظم کیا۔ اب وہ منظم کیا ہے؟ منظم صورت کہ بھائی اگر کوئی آدمی اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، تو اس کو قرآن 4 مہینے کا ٹائم دیتا ہے۔ 4 مہینے کا ٹائم دیتا ہے قرآن اس کو۔ اگر 4 مہینے تک یہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور تو یہ فَإِنْ فَاءُوا ہے، گویا کہ وہ رجوع کرتا ہے، اور رجوع میں یہ ہے چونکہ قسم اٹھا گیا ہے اس لیے قسم کا کفارہ دے گا، باقی اس پر کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ، اس نے طلاق کا عزم کر لیا ہے۔ 4 مہینے کے پورے ہونے کے بعد اب یہ بیوی اس کی بیوی نہیں رہے گی اور طلاق بائن ہو جائے گی، اب یہ بیوی اس سے کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی۔ گویا کہ قرآن نے اس ظلم کے لیے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو ظاہری بات، چلو بسا اوقات کبھی ایسے بھی ہوتا ہے شوہر کسی وجہ سے کرتا ہے تو کم از کم کوئی ٹائم فریم تو ہونا کہ اس کو بھی پتہ چلے کہ بھئی کتنا عرصہ میں اس کے لیے رہوں، آیا یہ میرے ساتھ مجھے واپس رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ 4 مہینے اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں تمہارے کبھی قریب نہیں آؤں گا، تو قرآن کہتے ہیں 4 مہینے کا اس کو ٹائم دے دیا جائے۔ اگر 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرتا ہے، آتا ہے اپنی بیوی کے پاس، مباشرت کرتا ہے، تو گویا کہ یہ واپس لوٹ کے آ گیا، اللہ معاف کر دے گا، صرف قسم کا کفارہ دے گا۔ اور اگر عزم طلاق کرتا ہے، اور عزم طلاق کا کیا مطلب ہے کہ 4 مہینے بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اور اپنی اس بات پہ اب بھی ڈٹا ہوا ہے، تو اللہ نے اس کے طلاق والی بات کو سن لیا، جان لیا، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر آگے جا کر جو سرکاری عہدوں پر کام کرنے والے، بارڈر پہ رہنے والے جو فوجی پولیس والے ہوتے تھے، ان کے لیے اسی کی بنیاد پر حکم نامہ جاری کیا کہ 4 مہینے کے بعد ہر بندے کو چھٹی دے دی جائے، تاکہ وہ اپنے، اگرچہ بعض اس جگہوں میں ہے کہ انہوں نے پھر اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے بھی مشورہ کیا اور ان سے بھی پوچھا، لیکن اصل اس کے پیچھے بنیاد یہی تھی کہ بھئی کوئی عورت کتنا عرصہ اپنے شوہر سے جدا ہو سکتی ہے، تو 4 مہینے، چونکہ قرآن بتا رہا ہے کہ 4 مہینے تک وہ صبر کر سکتی ہے، لیکن اب بھی اگر اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اب ختم کر دو تاکہ اس کے لیے راستہ آزاد ہو اور آگے کہیں اور وہ نکاح کر لے۔ للذین، لی کے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، یولون جو قسم اٹھاتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، یعنی اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تربص، رکے رہنا، کتنے دن؟ 4 اشہر، مہینے 4۔ فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والا، جو پیچھے گناہ ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے 4 مہینے کوئی کم عرصہ تو نہیں ہے نا کہ کسی کو آپ لٹکائے رکھے، غفور، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر عزم، ارادہ، لیکن یہ عزم پختہ ارادہ کیا طلاق کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے تک نہیں جا رہا ہے تو اس کا پختہ ارادہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، سمیع، جاننے والا، سننے والا،
اور جاننے والا ہے۔ اب آگے نقطہ نظر میں اختلاف ہے کہ آیا یہ طلاق خود ہوگی یا عدالت میں جانا پڑے گا۔ احناف کہتے ہیں یہ بیڈ روم کا معاملہ ہے، ظاہری بات ہے یہ سارا میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے، چونکہ یہ پہلے بھی عدالت نہیں گئے، اب بھی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو، جبکہ شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عدالت میں بات جائے گی اور عدالت میں شوہر کو کہا جائے گا کہ رکھو، نہیں رکھتا تو پھر اس کو عدالت کے تھرو طلاق دی جائے گی۔ وہ آگے جو ہے نا اس میں تفصیلات ہے، لیکن احناف بالکل سیدھا سیدھا اسی لفظ سے جو میں نے ترجمہ کیا، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں عزم طلاق ہے، اس کا عزم طلاق یہی ہے کہ وہ 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو یہی طلاق ہے۔ فإن اللہ سمیع علیم، کیونکہ عدالت پہلے بھی نہیں گئے اور یہ اپنے گھر کا معاملہ ہے، بیڈ روم کا معاملہ ہے، ادھر اس کو حل کر دیا جائے۔ البتہ جو اگلی چیز ہے جس کو لعان کہتے ہیں، لعان میں عدالت میں بندہ سٹارٹ میں جاتا ہے تو فیصلہ بھی کون کرے گا؟ عدالت والے ہی کریں گے، اور ادھر چونکہ گھر کا معاملہ ہے اس لیے یہ فیصلہ بھی گھر کے اندر ہی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، ایک بات دو صورتیں ہیں قسم کی، بعض اوقات لوگ قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات کہانی سناتے ہیں، عام بات چیت میں بھی قسم اٹھاتے ہیں، تو کیا ان دونوں صورتوں میں جو کفارہ ہے ان کی نوعیت ایک ہے یا مختلف ہے؟ دیکھو، قسم تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی بھی چیز کی اٹھانا درست نہیں ہے۔ اگر قرآن کی قسم اٹھائے گا تو یہ کہے گا کلام اللہ کی قسم، یعنی یہ جو قرآن ہے نا، یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، یہ جو قرآن ہے نا صحیفے میں جو لکھا ہوا ہے یہ الگ ہے، اور جو اللہ کا کلام ہے وہ الگ ہے، کیونکہ یہ اس میں انسانی عمل دخل ہے۔ کلام اور چیز ہے اور کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ قسم جب بھی اٹھائی جائے گی تو اللہ کے نام کی یا اللہ کے صفات کی قسم اٹھائی جائے گی، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے علاوہ۔ مثلا ہم قسم اٹھاتے ہیں کعبہ، اگر صرف کعبے کی قسم ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کہیں گے کعبۃ اللہ، یعنی اللہ کی گھر کی قسم کے، اللہ کے ساتھ اس کی نسبت۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے کلام کی قسم، جو اللہ کا کلام ہے چونکہ اللہ کی صفت ہے تو تب اس کی قسم۔ باقی اگر آپ جیسے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ظاہری بات ہے کسی چیز کی جو ہے نا وہ نوعیت بسا اوقات سخت ہوتی ہے، بسا اوقات نرم، چنانچہ فقہا نے لکھا ہے اگر کسی کو قسم دینی ہو تو اس کو ڈرانے کے لیے مسجد میں لایا جائے، ممبر کے پاس بٹھا دیا جائے، قرآن سامنے رکھ دیا جائے، اور پھر عصر کی جمعے کے دن اس سے قسم لی جائے، عصر کی نماز کے بعد لی جائے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اگلا والا بندہ کسی صورت میں ڈرے، اور اگر کوئی بندہ اتنی عظمتوں کو جو ہے نا پائمال کر کے وہ آگے بڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا بدبخت ہے، اور اللہ کے نام، اللہ کے کلام، اللہ کا گھر، اللہ کے جو دن ہے عظمت والے، ان میں سے کسی کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ بہرحال اس کا گناہ اس سے بڑا ہوگا کہ جو سمپل قسم ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی چیزیں اور بھی ملا دی ہے، اس سے اس کا گناہ بڑا ہوگا۔ جی دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ یہ لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں نا سال کے لیے، 2 سال کے لیے، ان لوگوں کی بھی ہاں یہ میں کہنے لگا تھا لیکن وہ تھوڑا سا بڑا وہ موضوع ہے۔ دیکھو، ایک ہے کہنا، کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے بیوی کے قریب نہیں آنا، یعنی تعلق خراب ہو جاتا ہے، چونکہ بیرون ملک جو جانے والے ہیں اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے کہ بندہ 2 سال 3 سال 4 سال گزارتا ہے، اور سب کو پتہ ہے، آپ مطلب ہے اس بات کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو ہے نا، اس میں تجربے میں آپ سارے مجھ سے زیادہ ہے کہ اس کے کتنے برے ایفیکٹ پڑتے ہیں جو ہے نا پیچھے بچوں پر یا بیوی پر، اس کے اثرات کتنے برے ہوتے ہیں، یہ برا ہے۔ لیکن چونکہ وہاں تو ظاہری بات ہے بندہ ایک نوکری کے لیے گیا ہے اور کام کے لیے گیا ہے، یہ والی صورت تو یہ باقاعدہ قسم اٹھا کے کہنا کہ میں نے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، وہ تو بیچارہ ادھر پھنسا ہوا ہے، ورنہ تو اگر اس کو ٹکٹ اور وہ مل جائے تو وہ تو اڑ کے آ جائے اپنی بیوی کے پاس۔ یہ تو قسم کھانے والے کی بات ہو رہی ہے، اس نے قسم نہیں کھائی، اگرچہ وہ بہرحال بسا اوقات بندہ مجبور، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے جو نہیں کر سکتے ہیں، یہاں ملک میں ان کو نوکری نہیں ملتی، پیچھے بچوں کا، پیچھے خاندان کا پورا ان کے ذمے ہوتا ہے، دونوں چیزیں مطلب ہے مثبت منفی دونوں چیزیں اس میں ہے، لیکن اس سے یہ والا حکم ادھر لاگو نہیں ہوگا۔